بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا مذاکرہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھانے کے دوران ٹیک لگا کے کھانے کی نہیں تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا ہے، اور ٹیک لگانے سے مراد چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی ہے اور کسی چیز سے بھی ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے؟ ایک زانو کو نیچے کر لیتے، ایک زانو کو اوپر کر لیتے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھانا کھاتے جیسے ابھی اٹھنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو تواضع اور ادب کی خاطر اپنے بائیں پاؤں کے اندر کی جگہ کو دائیں قدم کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے دوران طریقہ کار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کھانے سے عیب نہیں نکالا۔ ترش ہے اور کھانے میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ جو اگر کھانا اچھا ہے کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے تو بسم اللہ سے ابتدا کرتے اور آخر میں الحمدللہ کہتے، اور اس کے لیے مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے اور آخر میں الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے تھے، اور بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنی طرف سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ کی پوری انگلیاں کھانے کے اندر گھستی نہیں تھی، جڑوں تک گھستی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر 3 انگلیوں سے کھانے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کھانے کے بعد ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ چاٹنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے بیچ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر انگوٹھا، اور پھر یہ والی، اور پھر یہ والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چوتھی انگلی بھی استعمال کیا کرتے تھے جب کوئی چیز پتلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو سونگھتے نہیں تھے، سونگھنے کو برا سمجھتے تھے۔ جب کھانا ایک قسم کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کھاتے۔ جب کھانا مختلف قسم کا ہوتا اور ایک ہی برتن میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے تھے۔ جب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ۔ اور جب کھانا کھا چکے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے سامنے کھانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا قریب آ جاؤ اور بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ بعض علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا آدمی بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نعمت کے شروع میں اور آخر میں، شروع میں بسم اللہ ہو اور آخر میں الحمدللہ ہو، اس نعمت کا حساب نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو اس وقت تک آپ تناول نہ فرماتے جب تک یہ اس کا جوش ٹھنڈا نہ ہو جاتا، اور ارشاد فرماتے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا سامنے رکھا جائے تو اپنے جوتے اتار دیے جائیں، اس لیے کہ قدموں کو اس سے راحت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آخر میں پانی پینے کو مضر ہضم سمجھتے تھے، یعنی نقصان دہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا تناول فرماتے تھے، اگرچہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوں، اور فرماتے کہ عشاء کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپا جلدی لاتا ہے۔ اگر کوئی کھانے کا کوئی ٹکڑا کسی جگہ پڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کر کے کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد فوراً لیٹنے کو منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ یہ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ دوپہر کے بعد کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قیلولہ کر لیا کرتے، یعنی تھوڑی دیر سو لیا کرتے۔ جس قدر کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرنا، یعنی جتنا مل جائے اس پر راضی ہو جانا اور اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور کھانے کے دوران کھانے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ اس کی وجہ سے عبادت میں قوت ملے گی، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ کسی دوسرے کو آپ اگر کھانا دیتے تو وہ دائیں ہاتھ سے دیتے یا لیتے۔ چند آدمیوں کے ساتھ مل کے کھانا یہ باعث برکت ہے، اور کھانے میں جتنے ہاتھ ہوں گے حدیث میں آتا ہے اتنی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کھانے کے دوران کوئی چیز گر جائے، کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی اولاد، جو آدمی کھائے گا اس کی اولاد محتاجی، کوڑ پن، برس ان بیماریوں سے محفوظ رہے گی اور اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن کھانے کو منع فرماتے تھے، اور اگر پکا ہوا ہو تو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ کھانے کی مجلس میں اگر کوئی بزرگ ہوتا تو اس سے کھانے کی ابتدا کرتے۔